ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ تفریح کے لیے یا صرف بلا مقصد یوں ہی پیدا نہیں فرمایا، ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ایک خاص مقصد لے کر بھیجا ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے امتحان کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج کر ہمارے ساتھ بہت سارے احسانات فرمائے، بہت سارے انعامات فرمائے، اور ان انعامات کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے یہ تقاضا کیا ہے کہ میرا بندہ میری مان کر زندگی گزارے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ زندگی ایک امانت ہے، اور امانت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانت جس کی ہے اس کو اس کے امانت والے کے پاس سونپ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو، امانت جس کے جو اس کے اہل ہیں ان تک پہنچاؤ۔ تو ہمیں احادیث میں امانت داری کے ساتھ جینے کا اور امانت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے مجھ کو پیسے دیے یا کسی نے میرے پاس کوئی چیز گروی رکھی، تو جیسی چیز اس نے رکھی ہے ویسی اس کو واپس کرنا، اس کو امانت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کا صرف یہ ایک مطلب نہیں ہے۔ امانت کی زندگی میں بہت سے پہلو ہوتے ہیں، مختلف چیزوں میں امانت ہوتی ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جیسا استعمال کرنا چاہیے اور جس چیز کو دینے والے نے جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح اسے استعمال کرنا، اسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں امانت۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے ٹیچر ہے، اب اگر ٹیچر کو اس کی اسکول کی طرف سے، اسکول انتظامیہ کی طرف سے پڑھانے کے لیے اسے دیا گیا ہے ایک پیریڈ، اس گھنٹے میں اس کا جو سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے یا پڑھانے میں غفلت کرتا ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت کہی جائے گی۔ ایک ملازم ہے، نوکر ہے، وہ اپنے مالک کی دکان پر بیٹھتا ہے لیکن صحیح وقت پر جو دکان کا وقت پتہ ہے اس وقت پر نہیں پہنچ رہا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ
خیانت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے زندگی دے کر، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اس زندگی کو صحیح نہ گزارنا اللہ کی دی ہوئی امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جس میں امانت کا جذبہ نہیں، اس میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ کی دی ہوئی جوانی کو اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کو غلط کاموں میں استعمال کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارنا، یہ زندگی کے ساتھ خیانت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے اس دنیا میں زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا، یعنی لوگ آتے ہیں ایک وقت تک اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر موت کے دروازے سے واپس چلے جاتے ہیں، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی اور موت کا یہ سلسلہ نہ ہوتا تو دنیا بھر جاتی، اور اگر صرف موت کا سلسلہ ہوتا، پیدائش کا سلسلہ نہ ہوتا، پیدا ہونے کا سلسلہ نہ ہوتا تو دنیا خالی ہو جاتی۔ اللہ نے اپنی حکمت سے دنیا میں دونوں سلسلے چلائے، موت کا بھی سلسلہ چلایا اور زندگی کا بھی۔ اللہ جلاتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں، اللہ زندگی بھی دیتے ہیں اور اللہ زندگی بھی لیتے ہیں۔ آخر اللہ کا اس زندگی کے دینے اور لینے سے مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ زندگی تمہیں اس لیے دی ہے، یہ موت اور حیات کا سلسلہ، زندگی جینے اور مرنے کا سلسلہ ہم نے اس دنیا میں اس لیے چلایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون کون اچھے اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ جو اللہ کے یہاں اچھے اعمال کر کے آئے گا، اچھی طرح زندگی گزار کر آئے گا، کہا جائے گا کہ یہ بندہ کامیاب ہے اور اس نے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزاری۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے والا کون ہے؟ وہ جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو، وہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، وہ جس کے پاس کوٹھے اور بنگلے زیادہ ہو، وہ جس کے پاس کاریں زیادہ ہو۔ نہیں، دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے والا قرآن کریم کی زبان میں وہ ہے جو اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں بھیج دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ ایک آدمی دنیا میں ہے، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، سب راحت اور آرام کے سارے سامان موجود ہے، اور دنیا کی نظر میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں یہ دنیا والے بتاتے ہیں وہ سب اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن اگر زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہیں ہے اور اس کی نحوست سے کل کو قیامت میں اس کے لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ بندہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی ناکامی ہے کہ جس ناکامی سے بڑی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اس ناکامی کے بعد کبھی کامیابی کا منہ آدمی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے وہ امانت کے طور پر یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، اور اللہ نے یہ زندگی امانت کے طور پر دے کر ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس امانت کو صحیح صحیح ادا کرو، اور اس امانت کو صحیح، اور اللہ کے یہاں کل کو قیامت میں دی ہوئی اس زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ آدمی دنیا میں جو جو اعمال کرتا ہے وہ سارے اعمال اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں، اور کل کو جب حشر کا میدان ہوگا جہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان وہاں موجود ہوگا، وہاں ہر ایک کو بلا کر اللہ تعالیٰ زندگی کے متعلق سوال کریں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زندگی میں دی ہوئی نعمتوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور یہاں تک پوچھیں گے۔ بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ یہاں تک پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں دیا تھا، یعنی چھوٹی سے کیا ہم نے تم کو زندگی نہیں دی تھی۔ زندگی کا سوال کریں گے اور ٹھنڈا پانی، یعنی بڑی سے بڑی نعمت سے لے کر ہماری نظر میں چھوٹی دکھائی دینے والی نعمتوں کا بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا، اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔
اللہ کے یہاں زندگی کا یہ دفتر سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. کہ کل قیامت میں جب اعمال نامہ ہر ایک کا اس کی زندگی کا کیا ہوا سب سامنے رکھا جائے گا تو آدمی ڈرے گا. جو بڑے بڑے مجرم ہوں گے, گنہگار ہوں گے, اللہ کے نافرمان اور سرکش بندے ہوں گے, وہ ڈریں گے اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے میری بربادی, ہائے میری ہلاکت, اس کتاب کو کیا ہو گیا. کتاب کو کچھ نہیں ہوا تو اس بندے کو تھا جس نے اپنی زندگی صحیح نہیں گزاری. اس کتاب کو کیا ہوا کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اپنی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا دھرا تھا وہ سب کا سب وہاں موجود پائے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, تو تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. جس نے اس دنیا میں جیسا کیا ہے ویسا اس کو رزلٹ ملے گا. تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کے متعلق, اس زندگی کے متعلق اللہ رب العزت کے ہاں پوچھ ہوگی. یہ زندگی اللہ نے گزارنے کے لیے نہیں دی ہے, یہ زندگی اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم حشر کے میدان سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا اس سے سوال نہ کر لیا جائے. لا تزال قدم ابن آدم حتى یوم القیامت حتى يسأل عن 5, کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن حشر کے میدان سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق نہ پوچھا جائے. اس میں پہلی چیز یہی ہے عن عمره فيما افنى, کہ اپنی عمر کہاں گزار کر آئے. اب ہم نے تمہیں زندگی دی تھی, زندگی کی نعمت اور دولت دی تھی, وہ کہاں گزاری. دوسری چیز اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عن شبابہ, کہ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی, اس جوانی کو کہاں کھپایا. حالانکہ زندگی میں جوانی آ گئی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو الگ کر کے بتایا کہ جوانی مستقل اللہ کی ایک امانت ہے اور اللہ کی اتنی بڑی عظیم دولت اور نعمت ہے کہ اگر اس جوانی کا صحیح استعمال کیا جائے تو آدمی اپنے اعمال کی بدولت اللہ کے فضل سے بڑے سے بڑا بزرگ ابدال قطب اور ولی بن کر اللہ کے یہاں اونچے سے اونچے درجے پا سکتا ہے. اور اگر اس جوانی کا غلط استعمال کیا گیا تو پھر آدمی اسی جوانی کے غلط استعمال کی نحوست سے جہنم کے منہ میں ہنڈا بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سب چیزوں کے متعلق پوچھیں گے, زندگی کے متعلق پوچھیں گے. اسی حدیث میں پھر آگے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مال کے متعلق. مال کے متعلق 2 سوال فرمائیں گے, ایک مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. مال کمانا بھی صحیح اور خرچ کرنا بھی صحیح. اور 5واں سوال ہوگا کہ جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. پتا تھا کہ 5 نمازیں فرض ہے, پڑھی. معلوم تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے, ادا کی تھی. معلوم تھا کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے, کیا ادا کیا تھا. یہ جتنی چیزیں جانتے تھے ان جانی ہوئی چیزوں پر کیا عمل کیا. تو زندگی اللہ نے دی ہے, زندگی کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا, اللہ کے یہاں سوال ہوگا. جیسے دکان میں کوئی ملازم ہو اور اس کا سیٹ اس کو مہینے کی پہلی تاریخ کو کہے کہ آخری تاریخ کو حساب لوں گا تو وہ کیسے ڈر کر اپنے دن گزارتا ہے اور کہیں بھی حساب میں کوئی چوک نہیں رکھتا. ایسے ہی اللہ نے 20 مرتبہ قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے یہاں حساب ہوگا اور ایسا سخت حساب ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس کسی کا محاسبہ کر لیا گیا, پکڑ کر لی گئی, جس کو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں, یہ کیا ہے, وہ ہلاک ہو جائے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر یہ قرآن میں جو ہے کہ حساب یسیر و آسان حساب ہوگا, اس کا کیا مطلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو جن کو ایسے ہی گزار دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے تھے تو حضرت عائشہ نے پوچھا آپ دعا مانگتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ میرا آسان حساب لے دے.
دوسری طرف آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس سے پوچھا گیا اس کی پکڑ ہو جائے گی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پوچھ لیا گیا وہ پکڑا جائے گا، اور جس کا رجسٹر دیکھ کر یوں ہی آگے کر دیا، جیسے کسٹم میں جاتے ہیں وہاں سے جو بندہ نکلتا ہے، ابھی وہ اگر وہ کسی غلطی میں کوئی اس کا فالٹ، کوئی اس کی غلطی ہے، اور وہ جب وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسٹم کے افسران موڈ میں نہیں ہوتے یا ان کو کوئی دلچسپی انٹرسٹ نہیں ہوتا تو اس کو جانے دیتے ہیں، وہ باہر آ کر کتنی لمبی ٹھنڈی سانس لیتا ہے کہ بچ گیا۔ تو کل کو اللہ کے یہاں بھی یہ موقع آنے والا ہے، تو جو وہاں پکڑا گیا، جس کے یہاں کسی چیز کے متعلق انگلی رکھ دی گئی، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اور اللہ کے یہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا، چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا۔ اور اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہے، زندگی دی، جوانی دی، دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت، ان سب کے متعلق اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، ان ساری نعمتوں کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے ہی چیتاونی دے دی تھی، پہلے سے ہی خبردار کر دیا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ اور کیسا پوچھا جائے گا؟ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے 3 دفتر قیامت میں اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ ایک دفتر میں اس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی، اس نے جو کچھ زندگی میں کیا، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جو کچھ تسبیحات، درود شریف، کسی غریب کی مدد، کسی رشتہ دار کی مدد، رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ ایک دفتر وہ ہوگا جس میں اس کے سارے گناہ ہوں گے کہ اس نے کیا کیا زندگی میں گناہ کیے، وہ از اول تا آخر، جو گناہ باپ کو نہیں معلوم، استاد کو نہیں معلوم، ٹیچر کو نہیں معلوم، امی کو نہیں معلوم، بیوی تک کو نہیں معلوم، وہ گناہ اللہ کے یہاں اس دفتر میں لکھا ہوا ہوگا۔ اور پھر تیسرا دفتر ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر کیا کیا انعامات کیے، اس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی، وہ ساری نعمتیں اس میں ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس نعمتوں والے دفتر میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے کہیں گے کہ تم اس بندے سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو نعمت والے دفتر میں سے جو سب سے چھوٹی نعمت ہوگی وہ نکلے گی اور اس کی ساری نیکیاں کھا جائے گی، اور پھر پڑوس میں کھڑی ہو کر، سائڈ میں کھڑی ہو کر اللہ سے کہے گی تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں اس کی ساری نیکیاں کھا گئی لیکن ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا، ابھی تو گناہ باقی ہے۔ ایک چھوٹی نعمت کا یہ حال ہے کہ زندگی بھر کی ساری نعمتوں کو وہ کھا جائے گی۔ تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا کتنی فکر کرنی چاہیے، اور کیسا ہمیں اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر اللہ نے یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اللہ نے بنانے کے لیے دی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہی کسان اس کھیتی میں سے کھیتی میں سے اناج کاٹتا ہے، غلہ حاصل کرتا ہے، فصل کاٹتا ہے، جس نے بونے کے وقت محنت کی تھی۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ۔ قرآن میں جگہ جگہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے کھیتی سے تعبیر کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس موسم میں بیج بونا ہے اور جس موسم میں کھیت پر محنت کرنی ہے، اگر اس وقت کسان نے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی اور وہاں نہیں گیا تو پھر وہ نتیجہ اس کو نہیں ملے گا جو وہاں ملنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی راتوں کو گزارنے کے لیے اور یوں ہی راتیں بتانے کے لیے، ہمارے یہاں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں، بلا وجہ جاگتے رہتے ہیں، محلوں میں سب جگہ۔ یعنی اگر مسلم کمیونٹی کے لیے اگر رات کو آپ کسی جگہ چلے جائیں اور اندازہ لگانا ہو کہ یہ کس کا محلہ ہے، مسلمانوں کا ہے یا غیروں کا ہے، کڑوی بات ہے اور لیکن سچی بات ہے، ہم صرف اس سے اندازہ لگا سکتے کہ وہاں چھوکرے باہر کتنے گھوم رہے ہیں۔ اگر وہاں ہر نکڑ پر دو چار بندے بیٹھے ہوئے ملتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ وہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ چیز تو ہمارے یہاں تھی جسے غیروں نے لے لیا، جسے دشمنوں نے اپنا لیا، وہ اپنی اولاد کو جلدی سلاتے ہیں اور جلدی اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیر سے سونے کا سسٹم ہے اور دیر سے اٹھنے کا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے زندگی کی ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں فجر کی نماز میں جو برکتیں بتائی تھی، اس ساری کی ساری برکتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں اور محلے کے محلے معلوم رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اکا دکا لوگوں کا ایک قصہ ہے، عمومی نوجوانوں کا طبقہ تقریباً رات کو 12